بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد۔ محمد جمیل زینو رحمۃ اللہ علیہ کا شرک اور بدعات کا گھرانہ تھا۔ انہوں نے خود اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ ان کی پیدائش شرک اور بدعات والے گھرانے میں اور ان کا پورا ماحول بھی ایسے ہی تھا۔ کیسے شیخ کو اللہ سبحانہ وتعالی نے ہدایت دی؟ کہتے ہیں ایک مرتبہ وہ کتاب پڑھ رہے تھے صحیح مسلم، اور صحیح مسلم پڑھتے ہوئے ایک مشہور حدیث ہے جو آپ سب نے سنی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس کو، جو چھوٹے سے بچے تھے، آپ نے انہیں نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا، اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی مانگو تو اللہ سے مانگو، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب بھی مدد طلب کرو تو اللہ سے مدد طلب کرو۔ اور جس گھرانے سے وہ تعلق رکھتے ہیں وہاں اللہ کو چھوڑ کر علی سے، رسول سے اور اولیاء سے مدد مانگی جاتی ہے، ان سب کو سے طلب کیا جاتا ہے وہ ساری چیزیں۔ کہتے جب انہوں نے حدیث پڑھی، حدیث یہ کہتی ہے جب بھی مانگو تو اللہ سے مانگو، جب بھی مدد طلب کرو تو اللہ سے مدد طلب کرو۔ اور اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے امام نووی نے کہا یہ حدیث بتاتی ہے کہ اسلام میں غیر اللہ سے مدد طلب کرنا جائز نہیں ہے، جس کا اختیار اللہ نے انسانوں کو نہیں دیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہدایت، شفا، یہ سب مخلوق کے پاس نہیں دی ہے۔ لہٰذا اللہ کے نبی نے جب ایک چھوٹے سے بچے کو یہ نصیحت کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام میں غیر اللہ کو پکارنا یہ جائز نہیں ہے۔ جب انہوں نے یہ حدیث پڑھی تو انہوں نے اپنے شیخ سے آ کر کے، جو خود بدعتی، گمراہ اور شرک کرنے والا تھا، اس سے آ کر کے کہا یہ حدیث تو بتاتی ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کے کسی سے مانگنا نہیں چاہیے، کسی سے مدد طلب نہیں کرنا چاہیے، پھر ہم کیوں اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے مدد مانگتے ہیں؟ تو ان کے استاذ نے کہا کہ میں نے اپنی پھوپھی سے یہ بات پوچھی تھی کہ ہم کیوں اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سے مدد طلب کرتے ہیں، تو میری پھوپھی نے کہا تھا کہ تم اللہ کو چھوڑ کر فلاں پیر کو پکارو گے تو وہ اللہ اور تمہارے درمیان آ کر کے تمہیں شفا یابی مل جائے گی، تمہارا کام پورا ہو جائے گا۔ تو کہتے ہیں شیخ میں نے ان سے کہا آپ اتنے بڑے عالم ہیں، اتنا وقت آپ نے کتابیں پڑھنے میں لگایا ہے، آپ حدیث کا جواب حدیث سے کیوں نہیں دے رہے؟ حدیث سے کہتی ہے کہ مدد اللہ سے مانگنا چاہیے، استعانت اللہ سے ہونا چاہیے، آپ حدیث کا جواب حدیث سے دیجئے۔ آپ اپنی پھوپھی کا واقعہ کیوں بتا رہے جو کہ ایک جاہل عورت ہے جس کے پاس کوئی علم نہیں ہے؟ اس سے کیسے ثابت ہوگا کہ یہ صحیح عمل ہے؟ تو کہتے ہیں ان کے استاذ نے کہا مجھے لگتا ہے کہ تمہارے اندر وہابی فکر آ گئی ہے، وہابیوں کی سوچ تمہارے اندر آ گئی ہے۔ کہتے ہیں شیخ تب مجھے پتا چلا کہ ایک ایسا گروہ بھی زمین پر ہے جن کا نام وہابی ہے، اور یہ لوگ بھی اللہ کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگتے ہیں۔ پھر شیخ کہتے ہیں کہ میں نے تحقیق کی تو مجھے پتا چلا کہ ہمارے ہی علاقے میں ایک جگہ ہے جہاں پر ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جنہیں وہابی لوگ بولتے ہیں، اور ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ رسول کا احترام نہیں کرتے ہیں اور اولیاء کی عزت نہیں کرتے، اور وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود نہیں پڑھتے، یہ سب مشہور ہے۔ لیکن پتہ چلا کہ ایسے لوگ ہمارے شہر میں بھی ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں اپنے بچوں کے ساتھ، یعنی عمر دراز ہو گئے تھے وہ بچوں کے ساتھ گئے اس جگہ پر، ایک بہت بڑا کمرہ تھا جہاں پر توحید پرست جمع ہوتے تھے۔ کہتے ہیں جب میں کمرے میں گیا بہت سارے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ایک عالم دین ان کے آئے اور انہوں نے سلام کیا اور سب سے مصافحہ کیا، اور دیکھا میں نے کہ کوئی بھی آدمی ان کی تعظیم میں کھڑا نہیں ہوا، کیونکہ صوفیوں کے یہاں مشہور ہے کہ وہ اپنے بڑوں کے لیے کھڑے ہوتے تعظیماً، کئی ایک ہیں جو ہاتھ اور پیر بھی چومتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے اچھا لگا کہ ان کا جو عالم ہے ان کے اندر تواضع ہے، کہ ان کے اندر یہ سب چیزیں نہیں پائی جاتی ہیں، کوئی آدمی کھڑا نہیں ہو رہا ہے، بلکہ سب سے انہوں نے مصافحہ کیا۔ اور پھر جب درس شروع کیا انہوں نے ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ سے شروع کیا، جو کہ رسول کا طریقہ تھا علیہ الصلوۃ والسلام، کہ آپ اللہ کی حمد کے ساتھ اپنی گفتگو کا آغاز کرتے تھے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ان کے پورے درس میں قرآن مجید کی آیتیں اور حدیثوں کا حوالہ موجود تھا، اور جب جب اللہ کے نبی کا نام آتا تھا علیہ الصلوۃ والسلام وہ پورے احترام سے نبی پہ درود بھی پڑھتے تھے۔ کہتے تب مجھے احساس ہوا کہ ایک گروہ ایسا پایا جاتا ہے کہ جن پہ جھوٹا الزام لگا ہے اور جن کے اوپر تہمتیں لگی ہیں، ایسی کوئی چیز ان کے پاس نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں اس کے بعد میں شیخ البانی رحمہ اللہ جب اس وقت زندہ تھے، باحیات تھے، ان کے میں نے دروس سنے اور شیخ البانی رحمہ اللہ سے انہوں نے استفادہ کیا۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس کی جو حدیث ہے وہ حدیث اور ایک سلفی عالم دین کی گفتگو، یہ دو چیزیں اللہ سبحانہ و تعالی نے انہیں ہدایت کا ذریعہ بنایا۔ شیخ البانی رحمہ اللہ کے دروس
اور پھر وہ سبحان اللہ سلفی عقیدے میں داخل ہوئے، اور کہتے ہیں کہ سب سے پہلے انہوں نے اپنی زندگی میں 4 صفحات پر مشتمل چھوٹا سا رسالہ لکھا جس کا ٹائٹل تھا لا الہ الا اللہ، ہم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ سے ہی مدد مانگتے ہیں، اور اللہ کے نبی نے فرمایا مانگو تو اللہ سے مانگو، مدد طلب کرو تو اللہ سے مدد طلب کرو۔ یہ ٹائٹل تھا اس کا، 4 صفحات پر چھوٹا سا رسالہ انہوں نے لکھا اور 30,000 نسخے پرنٹ کروائے، 30,000 نسخے۔ اور جب وہ نشر ہونے لگے تو جتنے وہاں پر صوفیہ تھے ان سارے صوفیہ کے درمیان آگ کی طرح خبر پھیل گئی کہ کوئی آدمی وہابی ہو گیا ہے اور یہ فکر کو عام کر رہا ہے۔ تو ان کے شیخ جو اساتذہ تھے ان سب نے ان کو بلانا شروع کیا، ان کے استاد نے بلا کر کے کہا تم نے کیا لکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس میں صرف قرآن کی آیتیں اور حدیثیں لکھی ہیں، میں نے اور کوئی بات نہیں لکھی۔ تو ان کے استاد نے کہا جلا دو اس کو۔ انہوں نے کہا کہ میں نے 30,000 پرنٹ نکالے ہیں اس کے۔ اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، سب کو جلا دو۔ انہوں نے کہا کہ اس میں اللہ اس کے رسول کا نام ہے، کیسے جلا دوں میں؟ تو مجھے پتا چلا جو دوسروں کو کہتے ہیں کہ یہ رسول کی تعظیم نہیں کرتے، وہ قرآنی آیات جلانے کو بھی جائز کہہ رہے ہیں صرف اس لیے کہ ان کے عقیدے کے خلاف ہے وہ، اور 30,000 پرنٹ ہے وہ۔ پھر شیخ جمیل زینور رحمۃ اللہ علیہ مستقل علم حاصل کرتے رہے اور انہوں نے اس علم کو سلف صالحین کے منہج پر حاصل کیا پوری محنت کے ساتھ۔ اور پھر وہ حج کے موسم میں آئے تھے سعودی عرب، مکہ مکرمہ میں شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ سے ان کی ملاقات ہوئی۔ جب شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ یہ بہت ہی پختہ عقیدے والے شخص ہیں، توحید کی بہت غیرت ہے، اور عام طور پر علماء کہتے ہیں جو پہلے گمراہ تھے اور بعد میں ہدایت پر آئے ان کے ذریعے سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے اللہ کے دین کو، ان کے ذریعے سے زیادہ دین کا کام ہوتا ہے۔ جن کو ہدایت ویسے ہی مل جاتی ہے ان کے یہاں اس کی قدر بھی نہیں ہوتی اور کوئی اہمیت بھی نہیں ہوتی، عام طور پر ایسے ہی ہوتا ہے۔ شیخ رحمہ اللہ بہت زیادہ توحید کو لے کر کے متحمس تھے۔ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے جب تک موسم حج تھا انہیں مکہ میں حرم کے اندر پڑھانے کی اجازت دی تھی، اور یہ اجازت بتاتی ہے کہ اس وقت دنیا کے سب سے بڑے جو عالم دین تھے شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ان کے علم کو بھی پرکھا اور جانا کہ یہ آدمی بہت علم والا، پختہ علم والا ہے، تو ان کو مکہ میں حرم میں پڑھانے کی اجازت دی گئی، حرم مکی میں موسم حج میں۔ پھر شیخ جمیل زینور رحمۃ اللہ علیہ کو شیخ بن باز نے موسم حج کے بعد اردن بھیج دیا اور کہا کہ وہاں جا کر کے آپ دعوت و تبلیغ کا کام کیجئے۔ وہاں پر وہ امام و خطیب کی حیثیت سے رہے۔ پھر واپس وہ مکہ مکرمہ آ گئے، اور مکہ مشہور ایک مدرسہ ہے دار الحدیث الخیریہ، وہاں پر شیخ محمد بن جمیل زینور رحمۃ اللہ علیہ کو استاذ کی حیثیت سے مقرر کیا گیا، جہاں پر شیخ نے اپنی زندگی جو بقیہ زندگی تھی تعلیم اور تعلم میں لگائی، اور آپ نے کئی کتابیں لکھی ہیں اور آپ کی اکثر کتابیں عقیدے پر مشتمل ہیں اور بہت آسان اسلوب میں، سوال جواب کی شکل میں، اور اللہ نے آپ کی زندگی ہی میں ان کو کتابوں کو بڑی مقبولیت دی، اور کئی زبانوں میں سب کتابیں چھپ چکی ہیں، اور ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ ان کتابوں کو پڑھ کر کے توحید میں آ چکے ہیں، جن میں صرف جواب میں قرآن اور حدیث ہے، اس کے علاوہ کوئی اور بات انہوں نے نقل نہیں کی ہے۔ محمد بن جمیل زینور رحمۃ اللہ علیہ 1925 میں 1925 میں ان کی پیدائش ہے، اور 2010 میں شیخ رحمہ اللہ کا انتقال ہوا، اور مکہ ہی میں آپ کا انتقال ہوا، اور حرم مکی میں آپ کی نماز جنازہ پڑھی گئی اور آپ کو دفن کیا گیا رحمہ اللہ رحمت واسعہ۔ صوفیت سے ان کا سفر شروع ہوا اور توحید اور سنت پر ان کا خاتمہ ہوا، اس طرح سے کہ پوری دنیا میں انہوں نے توحید کی شمع روشن کی، اور شیخ نے خود اپنی زندگی پر ایک کتاب لکھی ہے۔ ان کے ایک شاگرد ترکیہ کے تھے، انہوں نے اپنے استاد کو لکھا کہ میں آپ کی کتاب کا ترجمہ کر رہا ہوں ترکی زبان میں، تو مجھے کتاب کے شروع میں آپ کا تعارف لکھنا ہے، تو آپ اپنی زندگی کے بارے میں کچھ لکھیے۔ تو شیخ نے تقریباً 100 صفحات پر مشتمل اپنی زندگی لکھی ہے، اور پوری تفصیل انہوں نے لکھی ہے کہ کیسے صوفیت سے وہ توحید کی طرف آئے۔ شیخ رحمہ اللہ کی وہ کتاب بہت ہی شاندار ہے، جس میں انہوں نے اپنی زندگی کا سفر لکھا، اور اس میں انہوں نے مختلف تنظیموں، فرقوں، جماعتوں کی، صوفیوں کی گمراہیوں کو واضح کیا ہے، انہیں نصیحتیں کی ہیں، دین کی دعوت دی ہے ان سب کو، اور کتاب و سنت اور اس کی اہمیت کو واضح کیا ہے۔ باذن اللہ تعالی شیخ کے اس مختصر رسالے کے درس کا آغاز اگلے درس سے ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کہ اللہ تعالی شیخ کی مغفرت فرمائے، اللہ سبحانہ وتعالی ان کے علم سے جو کچھ نفع ہوا اللہ تعالی ان کی میزان حسنات میں شامل فرمائے، اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو بھی ان کتابوں کے ذریعے سے نفع پہنچائے، آمین۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔